ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام اور محترم و مکرم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اور عزیز طلباء کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب حضرات بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ دنیا کا سب سے اونچے عمل میں لگے ہوئے ہیں. سب کہیں الحمدللہ. آواز ہی نہیں، ایسا لگتا ہے ناشتہ نہیں کیا آپ لوگوں نے. دل و جان سے کہیں الحمدللہ. ہاں، اللہ کا شکر دل و جان سے ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو سب سے اونچے عمل کے لیے قبول فرمایا. رسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اصل علم آپ پڑھ رہے، اصل علم ما قال اللہ وما قال رسول اللہ. علم ہے ہی وہی جو اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حق اور سچ باتیں جس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، تبدیلیاں نہیں ہوتی. یہ دنیا کے علوم کے نصاب آئے روز تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آج کل کے ڈاکٹر پچھلے ڈاکٹروں کو بے وقوف اور پاگل قرار دے رہے، اور تھوڑے عرصے بعد جو آنے والے ڈاکٹر نے آج کے ڈاکٹروں کو ناکارہ قرار دے دیں گے، ان کے تجربات کو فیل کر دیں گے. تو یہ دنیا کے علوم میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. آپ جو علم پڑھ رہے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کرنا ہی کفر ہے. الحمدللہ اللہ نے آپ کو ان علوم کے لیے قبول فرمایا. تو ہر روز صرف زبان سے اور دل و جان سے نہ کہیں، عمل سے آپ کا اتنا ذوق و شوق سے پڑھنا پڑھانا ہو، آپ کو یعنی دور سے پتہ لگ رہا ہو کہ واقعی یہ خوش ہیں. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفني عن قریب وإن العلم باق لا يزال. ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا. یہ مال عن قریب فنا ہونے والا، چھوٹ جانے والا، چھین جانے والا، بیکار ہونے والا، حساب پڑھنے والا. اور اس علم پر، اس دولت پر وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، یہ علم کی دولت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. مرنے کے بعد یہ بڑے بڑے پلازے بنانے والے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے، بڑی بڑی حکومتیں کرنے والے، بڑے بڑے دنیا کے مناصب حاصل کرنے والے، یہ سب پھنسے کھڑے ہوں گے حساب کتاب میں. اور آپ جس علم میں لگے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو آخرت میں والذین اوتوا العلم درجات، اللہ آپ کو بڑے درجات عطا فرمائیں گے. سب کہو انشاءاللہ. من قرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھے، فأحل حلالہ، اس کے حلال کو حلال جانے، وحرم حرامہ، اور اس کے حرام کو حرام جانے. قرآن نے جس چیز کی اجازت دی اس کو اختیار کرے، اور جس سے منع کیا اس سے بچتا رہے، پرہیز کرے. البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار تاج پہنائے جائیں گے. اللہ ہم سب کو ایسے قرآن کریم کے حلال کو حلال جاننے اور حرام کو حرام جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی برکت سے ہمارے والدین کو اللہ
سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار تاج پہنائیں، اور اللہ ہمیں اپنی اولادوں اور قیامت تک کی نسلوں کو بھی اسی طرح دین کے علوم میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان کی برکت سے ہمیں بھی یہ تاج اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو یہ وہ ان 3 چیزوں میں سے جس علم میں آپ لگے ہیں جو مرنے کے بعد کام آنے والی، صدقۃ جاریۃ، اور علم ينتفع به، اور ولد صالح يدعو له، آپ سب ان میں سے انشاءاللہ نیک اولاد بن رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں۔ آپ کے والدین بھی بڑے عظیم ہیں جنہوں نے آپ سب جوان ہیں، اور کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو والدین وہ بیچارے غریب، دینی اعتبار سے بھی غریب، دنیاوی اعتبار سے بھی غریب، دنیا آخرت کے علم سے فارغ بیچارے، وہ اپنے بچوں کو مزدوریوں پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں لگا لیتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے والدین کے دل میں ڈالا، آپ کے والدین کے دل میں قرآن کی، حدیث کی، دین کی محبت، عظمت ڈالی، اللہ رسول کی اتنی عظمت ڈالی کہ میڈیا کے اور دنیا والوں کے ہزاروں لاکھوں پروپیگنڈوں کے باوجود آپ ماشاءاللہ خوشی خوشی اس طرف آئے۔ آپ کے والدین کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے پیارے بچوں کو، آپ جیسے بھائیوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا اور زندگی ان کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کو اپنے والدین کی اس محبت کی اور اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذوق و شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کے لیے اور اپنے حضرات اساتذہ کرام کے لیے، حضرات علماء کرام عظیم لوگ تھے، علماء واقعی ربانیین تھے، جنہوں نے کس اخلاص سے یہ پودا لگایا، یہ گلشن سجایا، جس کے فیوز و برکات ہم کچھ عرصے سے آپ کے علاقے میں ہیں، ہمیں دور دور نظر آ رہے۔ اللہ کی قسم، مسجد میں بیٹھ کے باوضو منبر رسول پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس مدرسے کی برکات ہمیں دور دور محسوس ہوئی، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہم نے الحمدللہ۔ صرف یعنی آپ کے علاقے، اس ادارے کا فیض صرف اس علاقے میں نہیں، انشاءاللہ آپ کے علاقے کا فیض پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں، صرف موجودہ انسانوں میں نہیں، قیامت تک چلے گا کیونکہ اس مدرسے کے جو بانی حضرات تھے وہ سب کے سب اخلاص والے تھے، آپ کے اساتذہ کرام بھی اخلاص والے ہیں۔ وہ جو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ جو حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جس میں والدین کی عظمت کا، اساتذہ کی عظمت کا، علماء کی عظمت کا وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ کہ ہم سمجھتے ہیں شاید وہ کوئی اور علماء تھے جن کی عظمت کا احترام کا حکم ہے، وہ کوئی اور والدین تھے جن کی احترام کا حکم ہے، وہ کوئی اور شوہر ہوتے جس کے احترام کا حکم ہے، وہ کوئی اور بیوی ہوتی ہے جس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، وعاشرہن بالمعروف، وہ میری بیوی نہیں ہو سکتی، وہ کوئی اور بیوی ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو بھائی اللہ نے قرآن میں کہاں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ الْبَارَّيْنِ إِحْسَانًا، کہ اگر والدین نیک ہوں گے تو ان کے ساتھ احسان کر لیں، والدین ایسے ہوں گے تو ان کے ساتھ احسان کر لیں، کوئی بغیر صفت بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین جیسے بھی احسان کرنا ہے جی۔ اساتذہ کرام آپ کے لیے جیسے بھی ہیں قابل احترام ہیں۔ باقی آپ اگر اساتذہ کرام کو فرشتے کی نظر سے دیکھنا چاہیں، والدین کو فرشتے کی، بیوی اپنے شوہر کو فرشتے کی نظر سے دیکھنا چاہے، تو پھر پوری دنیا میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ایک استاد بھی، ایک باپ بھی، ایک شوہر بھی آپ کو پھر جو ہے نا وہ فرشتہ تو نہیں ملے گا۔ امام کعبہ بھی ہے، وہ بھی انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں بھائی۔ اگر کسی عالم میں، کسی بزرگ میں ہے جی اس کی خوبیاں خامیوں سے زیادہ ہیں تو وہ قابل احترام ہے، وہ قابل قدر ہے۔ باقی رسول اللہ سب کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کلکم خطاؤون، تم سب گناہگار ہو، وخیر الخطائین توابون۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اساتذہ کرام کی، اپنے والدین کی قدر کرنے کی، احترام کرنے کی، اور ان کے اس احسان کو ہر وقت سمجھتے ہوئے اور ان کے احسانات کا خیال کرتے ہوئے ان کو شکریہ والی کیفیت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ طلباء کرام کے دلوں میں جتنی اساتذہ کرام کی عظمت اور محبت اور عقیدت ہوگی، دل و جان سے عقیدت ہوگی، اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ علم کا فیض اور علم کا نور عطا فرمائیں۔ دل سے عقیدت، سامنے جوتے رکھنا اور سامنے آگے پیچھے ہونا، یہ اصل ہے دل و جان سے آپ احترام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں دین کا کام لے گا۔ اور آپ کے طالب علم کے زمانے میں جیسے جذبات ہوں گے کہ میں نے انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے مطابق پوری دنیا میں دین کا کام لیں گے۔ طالب علمی کے ہمارے استاد ابھی فوت ہو گئے، ریونڈ میں بڑے استاد تھے حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب پشاور والے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے طالب علمی کے جذبات کے
طالب علم کے زمانے کے جذبات کے مطابق اللہ تعالیٰ آئندہ اس طالب علم کے لیے اللہ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو آپ کا ہر روز یہ جذبہ ہو کہ میں نے انشاءاللہ اللہ کے دین کو صرف چھوٹے سے محلے میں نہیں، چھوٹے سے گاؤں، چھوٹے سے شہر میں نہیں، اللہ کے پیارے دین کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے۔ تو آپ کے اس جذبے کے مطابق، آپ کی اس نیت کے مطابق، آپ کے اس ولولے کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کا فیض پوری دنیا میں جاری فرمائیں۔ وہ آپ کے ادارے کا فیض آپ کے اساتذہ کرام کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ ہوگا آپ کی یہ مبارک نیت کی برکت سے۔ تو آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ، بلکہ آپ تو مرد اور جوان ہیں ماشاءاللہ، ہم تو بعض دفعہ خواتین میں بھی بیان ہوتا ہے تو وہاں ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ مرد تو کیا، ہماری یہ خواتین، ہمارے یہ بچے، یہ بھی 3 کام آسان ہیں، بالکل آسانی سے ہم سب کر سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں اس ادارے میں تشریف لائے، جی لائے، ماشاءاللہ کتنی دفعہ، پرانی بات ہے، دیر ہو گئی۔ اللہ اکبر، وہ کتنے عظیم بزرگ، وہ بھی یہاں تشریف لائے، ان کا فیض و برکات بھی ہیں۔ اور ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہیں، بھائی شاہد صاحب، ان کے دادا جان جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کی بنیاد جو رکھنے والے حضرات تھے ان میں سے بنایا، تو کتنے اخلاص والے لوگ تھے کہ وہ یہ ریون سے جو سال پیدل کی، یہ 1.5 سال پیدل کی حج کی جماعت جو پہلی بنی، جس میں حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ریون مرکز کے بانیوں میں سے، وہ حضرات جو پہلی جماعت بڑی خاص قسم کی جماعت گئی تھی، جو پیدل ایران کے راستے سفر کرتے کرتے حج پر گئی اور پھر وہیں اللہ کو پیارے ہوئے ان کے دادا جان ہمارے بھائی شاہد صاحب کے۔ تو یہ سب حضرات کا یہ بڑے عظیم بزرگ تھے جن کا فیض ہے، جن کی اخلاص سے رکھی ہوئی یہ بنیادیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو آج پھل مل رہا مفت میں ماشاءاللہ۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس مدرسے کی بنیادوں میں کیسی ان حضرات نے قربانیاں کی اور کتنی مشقتوں سے اس مدرسے کو اس پروان چڑھایا۔ اب انشاءاللہ آپ کو پکا پکایا پھل مل رہا، آپ کو آسانی سے یہ ساری سہولتیں مل رہی۔ سب کہیں الحمدللہ، اپنے اساتذہ کرام کے لیے اور ان بانیان کرام کے لیے جنہوں نے اتنی محبت سے اور محنت سے قربانیوں کے ساتھ اس مدرسے کی یہ خوبصورت عمارتیں بنائیں اور سب کچھ آپ کے لیے سہولتیں مہیا فرمائیں۔ اور اس مدرسے کے جو معاونین حضرات ہیں وہ بھی سب قابل قدر، قابل احترام ہوتے ہیں، ان سب کے لیے بھی دعائیں فرماتے رہا کریں۔ ہر روز بیٹھے بیٹھے کبھی خیال آ جائے کسی مدرسے کی سہولت کو دیکھ کر دل سے دعا کر دی، پتہ نہیں آپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا، آپ کے دل سے نکلی ہوئی آہ اس بزرگ کے لیے، اس عظیم معاون کے لیے، اس عظیم شیخ کے لیے، استاد کے لیے، آپ کے والدین کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ بن جائے۔ بلکہ آپ اپنے پچھلے سال ان دنوں میں ایک جگہ گیا تو ایک والد نے بڑے روتے ہوئے شکایت کی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے اور بڑا وہ مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے آپ میرے گھر چلیں، میرے بیٹے کو سمجھائیں۔ میں ان کے گھر گیا تو وہاں بات کرتے ہوئے اللہ نے اس وقت دل میں یہ بات ڈالی، میں نے کہا دیکھو آپ اپنے والد کو محبت کی نگاہ سے دیکھو ذرا، تو دیکھتے ہی آپ کو حج کا ثواب مل گیا۔ اب دیکھنے پر کیا زور لگا، کیا کوئی پیسہ لگ گیا؟ نہ کوئی زور لگتا ہے نہ پیسہ لگتا ہے، صرف محبت سے دیکھنے میں اتنا آسان سے کام کیا اور حج کا ثواب مل گیا۔ جو لاکھوں روپے لگا کر اتنی مشقتوں کے بعد جو ثواب ملتا ہے اتنے سے عمل کرنے پر، آپ کے وہ بزرگ حضرت زید صاحب نے شان اعمال لکھی، ہاں جی، مفتی زید صاحب، مولانا محمد زید صاحب جو شیخ الحدیث تھے، انہوں نے جو کتاب لکھی شان اعمال ہے جی، وہ کتاب میرے پاس تھی، کہیں گم ہو گئی، میں انشاءاللہ دوبارہ لینے کی کوشش کروں گا، اگر آپ کہیں سے مہیا کر دیں تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس میں یہی تو لکھا ہے انہوں نے کہ کون کون سے اعمال ایسے ہیں اس امت کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اس امت پر اللہ نے خاص انعام کرتے ہوئے ایسے آسان عمل بتلائے کہ یہ یعنی اس فلاں بڑے عمل کے برابر۔ ان میں سے یہ کہ محبت سے دیکھتے ہی حج کا ثواب مل گیا، تو 100 دفعہ دیکھے 100 حجوں کا ثواب۔ اور میں نے اسی وقت قیاس کرتے ہوئے میں نے کہا اگر دیکھو دیکھنے پر نہ کوئی زور لگا نہ کوئی پیسہ لگا، اب والدین کی بندہ مٹھی چاپی کرے اس میں تو زور لگ رہا ہے، مشقت ہو رہی ہے، اس ایک دفعہ دبانے پر پتہ نہیں کتنی حجوں کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہوئے والدین کی چاہت کا کوئی کام کریں گے جو اس سے زیادہ جتنی بڑی مشقت کا ہوگا، الاجر بقدر المشقہ، جتنی زیادہ مشقت اتنی زیادہ اللہ حجوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کے دینے کے بہانے بڑے اور اللہ کے دینے کے پیمانے بڑے۔ تو اس میں جتنا مرضی آپ بڑے سے بڑا قیاس کر لیں، اللہ سے جتنی مرضی، اللہ کی رحمت ہے نا، جتنی مرضی آپ امیدیں کر لیں، کیونکہ وہ تو لامحدود خزانوں کا مالک ہے، وہ تو اس کے خزانے لامنتہا ہیں۔ فرمایا
یا عبادی اے میرے بندو لو ان انسکم وجنکم واولکم وآخرکم قاموا فی صعید واحد ایک بڑے میدان میں جمع ہو جائیں فسألونی سب کے سب ایک وقت مانگیں سارے انسان مانگیں سارے جنات مانگیں مرد مانگیں عورتیں مانگیں سب اپنی خواہشات اور چاہتوں کے مطابق مانگیں اپنی اپنی بولیوں میں مانگیں اللہ سب کی بولیوں کو بیک وقت سنے اور سمجھے اور سب کو سب کی چاہتوں کے مطابق عطا فرمائے تو بھی اللہ کے خزانوں میں ذرہ کمی نہ آئے ایسے لامحدود خزانوں کا مالک اللہ وہ ہے جی جب محبت سے صرف دیکھتے ہی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے جب والدین کی اطاعت میں اساتذہ کرام کی اطاعت میں اس سے زیادہ مشقت کے کام کریں گے اس پر اللہ پاک کتنا خوش ہو کر بڑا انعام عطا فرمائیں تو یہ جو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ روزانہ سارے بچے اہتمام سے پڑھا کریں اور صرف بلکہ میں تو اپنے اساتذہ کرام کو بھی بیچ میں شامل کر کے جمع کے صیغے کے ساتھ پڑھتا ہوں رب ارحمہم کما ربونا صغارا رب ارحمہم کما ربونا صغارا تو اس میں والدین کے ساتھ میں اپنے دادا دادی نانا نانی کی بھی نیت کرتا انہوں نے بھی ہمارے والدین کے ساتھ مل کر ہماری پرورش میں بڑا کاوش فرمائی تو اس لیے ان کے لیے بھی پھر ان پچھلے بزرگوں کے لیے بھی دعائیں کرنا اور آئندہ بھی نسلوں کے لیے نیت کرنا آپ سب نیت کریں میں نے اپنے چھوٹے بچوں کو ہے جی میرے چھوٹے بچے ہیں الحمدللہ اب تو وہ خیر بڑے ہو گئے اب تو چوتھی بیوی سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں الحمدللہ تو میں اپنے سارے بچوں سے کہتا رہتا ہوں وصیت کرتے رہتا ہوں سب کہو سبحان اللہ آپ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ بھی کریں گے یہ بھی چھوٹی ہوئی سنت ہے اس کو زندہ کریں اللہ معاف فرمائے اس سنت کو لوگ گناہ سمجھنے لگ گئے اس سنت کو بھی زندہ کریں ہم گئے افریقہ میں ہر بندے کی 3 4 5 یعنی بیویاں فوت ہو گئی 4 تو ایک وقت رہتی ہے نا تو یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے ہمارے ہندو پاک میں تو اس لیے اس سنت کو زندہ کرنا ہے اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور جب وہاں ہم نے دیکھا تو ہم نے سمجھے شاید یہ عرب لوگ کر سکتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں ہم نہیں کر سکتے تو یا پھر یہ صحابہ کے دور کے لیے یہ آیات اتری تھی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ یہ جو آیت ہے یہ اس زمانے کے لیے تھی آج کل یہ آیت منسوخ ہو گئی نعوذ باللہ کیوں بھائی منسوخ ہو گئی علماء کرام نہیں ماشاءاللہ دورہ حدیث کے طلباء لگ رہے ہیں یہ آیت ہے نا کب تک کے لیے ہے قیامت تک کے لیے ہے اور صرف عربوں کے لیے ہے ہمارے لیے ہے تو نیت کر لی اور نیت تو کر لو اللہ کے بندو نیت کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہو استاد کرام کچھ نہیں کہیں گے انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے تو میری چوتھی بیوی سے الحمدللہ 3 بچے ہیں اور میں نے یہ چوتھی بیوی سے جو شادی کی 10 محرم میں کی 10 محرم میں نکاح ہوا 10 محرم میں رخصتی ہوئی 10 محرم میں ولیمہ ہوا سب کہو ماشاءاللہ الحمدللہ عبداللہ عائشہ اور فاطمہ پہلی بیوی پریشان ہو رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے اور بھائی وہ میرے اللہ نے میری قسمت میں لکھے ہوئے تھے وہ عالم ارواح میں مچل رہے تھے آنے کے لیے بے چین تھے تو وہ تنگ کر رہی تھی نہیں کرنا تو اللہ نے کروا دیا اور ہو گیا الحمدللہ اب وہ خوش ہے چلو ٹھیک ہے آ گئے الحمدللہ اچھا تو میرے اپنے میں دادا نانا بھی ہوں میرے پہلی بیوی کے بچے ہیں وہ میرے اپنے بچے ان کے بچوں سے چھوٹے ہیں تو اس لیے یہ بھی سنت کو زندہ کرنا ہے ہر سنت کو زندہ کرنا ہے یہ جو 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ہاں ان پر کوئی ملامت نہیں کر سکتا لیکن آج کل کے معاشرے والے ملامت کرتے ہیں تو آپ سب مل کے جب زور لگائیں گے ماحول بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ ملامت کا رواج ختم ہو جائے گا پھر شاباش دیا کریں گے لوگ آپ کو انشاءاللہ ہاں تو دیکھو بھائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتنی شادیاں 11 شادیاں خلفاء راشدین کی کتنی 4 اور 8 شادیاں اور تمام صحابہ کی زیادہ شادیاں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی زیادہ شادیاں تو ہم کیوں ایک ایک کریں بھائی تو ہم سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ زیادہ شادیاں کریں گے اور کم از کم زیادہ شادیاں کرنے والے کو مجرم نہیں سمجھ اللہ قرآن میں کہہ رہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ یہ بدبخت دنیا دار ملامت کریں
تو ہم ان کو کم از کم سمجھا تو سکتے ہیں نا کہ یہ قابل ملامت چیز نہیں، یہ قابل مدح چیز ہے. اور بلکہ جو ایک شادی کرنے والا ہے، پچھلے سال ان دنوں میرا ایک جگہ بیان ہوا 2 گھنٹے کا اسی موضوع پر، اس میں علماء کرام بھی بیٹھے تھے اور مختلف لوگ بیٹھے تھے. تو الحمدللہ ہاں سبحان اللہ، حضرت کا بہت خوبصورت جملہ ہے، وہ ہے نا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. ہاں، اللہ کے نازل کردہ کسی بھی حکم کو ناجائز سمجھنا، اس پہ کفر کا خطرہ ہے، اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ملی ہے. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی جس میں یا عبادی لو ان انسکم وجنکم، اس حدیث کے شروع میں کیا ہے؟ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما. لوگ اس کو ظلم سمجھتے ہیں، لوگ اس کو جرم سمجھتے ہیں، لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں. اگر نعوذ باللہ یہ ظلم ہوتا، یہ جرم ہوتا، یہ کوئی عیب کی بات ہوتی تو اللہ قرآن میں اس کے ذکر ہی نہ کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور اتنا زیادہ ہر ایک کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں تک پر رحم کرنے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد اور کوئی شادی نہ کرتے. حالانکہ حضرت عائشہ، میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں اپنی اگلی شادی کی بات کرنے کے لیے، تو پہلی بیوی کے نقائص اور اس کی خرابیاں بیان کرنے لگتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں اس کی بات کرنے کی. آپ کی پہلی بیوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح ہزاروں خوبیاں ہوں، تو بھی اللہ نے آپ کو دوسری، تیسری، چوتھی شادی کی اجازت دی ہے. آپ کی اپنی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں. کوئی بندہ ایسے ہے جس کو 1 روٹی سے پیٹ بھرتا ہے، بعض ایسے ہیں 2 روٹی سے پیٹ بھرتے ہیں، کسی کا 3 روٹی سے پیٹ بھرتا ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے اس میں ہمیں اس چیز کو رواج دینا چاہیے. اور یہ قرب قیامت میں حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، قیامت کی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بالکل قیامت قریب آ چکی ہے. تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے عورتوں کی کثرت، حضرت جی کتنی زیادہ؟ 50، ایک مرد 50 کی کفالت کرے گا. تو اتنی زیادہ جب عورتیں ہوں گی تو ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک حکومت نے، میں چھوٹی سی بات کر کے میں بات دوسری طرف لے جاتا ہوں، ایک حکومت نے فوج کو ٹریننگ دی کہ وہ 4 کو ڈوبتوں کو بیک وقت بچا سکیں، اور سیلاب آ گیا زوردار. اب حکومت کو کہا جاؤ بھی حلال کرو نمک، اتنا تم نے ٹریننگ لے لی، اب جا کے ڈوبتوں کو بچاؤ، 4 3 جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ. اب وہ جائیں اور ڈوبتوں کو بچانے لگے، اور ڈوبتوں کو بچاتے بچاتے ہیں جی، کوئی 4 کو نکالے، کوئی 3 کو نکالے، کوئی 2 کو نکالے، کوئی 1 کو نکالے، اور کوئی 1 کو بھی نہ نکالے، وہیں گھما پھرا کے چھوڑ دے ہیں جی. تو ان میں سے کس کو حکومت زیادہ شاباش دے گی؟ ہیں 4 والوں کو، زیادہ والوں کو، زیادہ نکالنے والوں کو. اور جو 3 نکالنے والے اس کو بھی چلو بھی تو نے بھی کچھ نہ کچھ تو ہمت کی. اور جو 2 نکالنے والا، اور جو 1 کو نکالنے والا، اور وہ جو ہے یعنی باقی کہہ رہے ہمیں بھی بچاؤ ہم ڈوب رہے ہیں. وہ کہے تم ڈوبو مرو، ان کی ویڈیو بنائیں اور ان کا تماشا دیکھیں ڈوبنے کا ہے جی. تو اس پر کیا بنے گا بھائی؟ اس پہ حکومت خوش ہوگی. حکومت دیکھ رہی کہ وہ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ان کو بچانے کو کہہ رہے ہیں، وہ بچانے کو کہہ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور پھر بھی ان کا تماشا دیکھ رہے. حکومت ان سے ناراض ہوگی. اور اسی طرح بعض ایسے ہیں جو دوسرے ڈوبتے کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن پہلا کہتا ہے خبردار ادھر دیکھا تو، اور اس کے اندر ہمت ہے، استطاعت ہے، وہ 3 کو مزید 2 کو مزید نکال سکتا ہے، اور وہ نکالنا چاہتا بھی ہے، اور ادھر سے اس کو وہ جو ہے نا روک رہے ہیں. پہلے والا روک رہے خبردار کسی اور کو نکالا، بس وہ جائیں بھاڑ میں جائیں، ان کو جانے دے، مجھے بس نکال. تو اب کیا کرنا چاہیے اس کو؟ 3 کو دیکھنا چاہیے، 1 کو دیکھنا چاہیے ہے بھائی. یہ فائر بریگیڈ ہوتی ہے نا، وہ جب خطرناک مہم پہ جا رہی ہوتی ہے تو اس کو اجازت دی راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنے اس کو کچل دو، آگے ہزاروں لوگ خطرے میں ہیں. تو اس وقت بھائیوں بہت ساری خواتین مطلقہ، بیوہ اور بے سہارا اور پریشان، وہ سب کے سب بہت پریشان ہیں. تو ان کو ان کا سہارا بننے کی نیت کرنی چاہیے. آپ کے اپنے علاقوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے آس پاس بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اور ان کو یعنی ابھی جیسے میں بتا رہا تھا جس پر موضوع چھڑ گیا، یہ میں اپنے چھوٹے بچوں کو ابھی سے
نیت کرواتا ہوں کہ تم بڑے ہوگے, تمہاری شادی ہوگی, تمہارے بچے ہوں گے, ان کو پورے دین پہ چلانے کی نیت کرو, ابھی سے نیت کرو. وصیت ابھی سے میں کرواتا ہوں, کیونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں, ضروری نہیں کہ میں بوڑھے ہو کے مروں, اللہ بہتر جانتے ہیں کب موت آئے, لیکن وصیت ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. تو وصیت ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. تو اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ہر سنت کو زندہ کرنا ہے, چھوٹی سنت کو. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید, ہاں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے پاس ایک بندہ آیا, کہتا ہے میں نے 4تھی شادی کرنی ہے. جب تک میری ایک شادی تھی, جب تک میری کوئی شادی نہیں تھی, میں کنگال تھا. شادی کرتے ہی اللہ نے قرآن میں فرمایا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر فقیر بھی ہوں گے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو اب وہ جو ہے یعنی کہتے میں کنگال تھا, شادی کرتے ہی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے غنی کیا, لیکن میری دوستی بڑی غلط تھی, میں غلط راستوں پہ چلتا چلا گیا, بہت غلط راستوں پہ چلا, جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا, مرنے کے قریب ہو گیا. ڈاکٹروں نے کہا تیری چھٹی, میں نے کہا یا اللہ میری معافی. میں نے سچی توبہ کی, اللہ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی. تو نئی زندگی میں حلال کی طرف چلا. پہلے میں نے حرام کا مزہ چکھا, اب حلال کا مزہ چکھا. میں نے غریب بے سہارا بے جہیز نکاح کیا. پہلے حرام کا مزہ نہیں, مزے کا دھوکہ چکھا. حرام میں مزہ ہے وہ بھائی صرف دیکھنے پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, دیکھنے والے پر جو دیکھنے کا موقع دے, ان دونوں پر لعنت برستی ہے. اور جو گناہ میں ملوث ہوں ان پر تو اللہ کا غصہ غضب اور قہر برستا ہے. تو اس ادھر سے اللہ کا غصہ غضب اور قہر برس رہا ہو اور اس کو سکون ملے, لذت ملے, اللہ کی قسم نہیں مل سکتا. اللہ کی قسم, یہ جو آپ کے پاس دولت ہے, ساری دنیا اس دولت کی محتاج ہے. آپ کے پاس وہ خزانہ ہیں, امریکہ, روس, چین, جاپان کا صدر آپ کا یہ خزانہ, یہ اسلام, یہ کلمہ, یہ نماز, یہ اسلام کی پیاری تعلیمات, ان کو حاصل کیے بغیر مر گئے, اللہ کی قسم ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, وہ لوگ جو کفر کرتے کرتے مر کھپ گئے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا, پوری روئے زمین سونا بھر کے اللہ کو دیں, یا اللہ یہ سونا بھری زمین لے لے, ہمیں چھوٹی سی جنت دے دے. اللہ کی قسم ان بدبختوں کو جنت کی خوشبو سونگھنے کو نہیں ملے گی. اور جس کے پاس ذرہ سا ایمان جو لے کے چلا گیا, آپ تو بڑے بڑے ایمان والے ہوں گے, آپ حافظ, عالم اور سبع عشرہ کے قاری اور ماشاءاللہ دین کے مختلف علوم و فنون کے ماہر, آپ کو تو جنت میں وہ درجے ملیں گے, ہم یوں دیکھیں گے ہماری پگڑی نیچے گر جائے. اتنے بڑے بڑے درجات, اتنے بڑے بڑے اللہ آپ کو انعامات عطا فرمائیں. تو بھائی آپ کے پاس یہ جو دولت ہے نا, آپ نیت کرو کہ پوری قوت کے ساتھ, پورے فخر کے ساتھ, پورے شوق کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے پیش کریں. حدیث پاک کی روح سے جس کے پاس اللہ نے یہ علم کی دولت دی ہو اور وہ دنیا والوں کو بڑا سمجھے, اس نے قرآن کی توہین کر دی. ہاں بہت بڑی دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. روزانہ شکر کرنا اور اس پر روزانہ شکرانے کے نفل پڑھنا, انشاءاللہ پھر اللہ آپ کے علم میں اور ترقی نصیب فرمائیں گے. موت تک علم میں اضافہ کرتے رہنا. من جاءہ الموت, جس کو موت اس حال میں ہے, وہو یطلب العلم, تاکہ وہ علم, موت اس حال میں ہے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو. کیوں علم حاصل کرے؟ لیحیی بہ الاسلام, تاکہ اس علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے. کہاں؟ ای فی العالم کلہ, مفعول فی محذوف تعمیم کا فائدہ دیتا ہے. تو پوری دنیا میں دین پھیلانے کی نیت سے موت تک علم حاصل کرتا رہے. فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ, اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. سب سے اونچے درجے پر انبیاء کرام ہوں گے اور اس سے نچلے درجے پر آپ ہوں گے. موت تک علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے. وقل رب زدنی علما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کتنا علم کا خزانہ ملا گیا. اللہ کے پاس سب سے زیادہ علم حاصل کرنے والے وہ بھی کہہ رہے ہیں رب زدنی علما, یا اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما, یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو بھائیو دوستو, اللہ نے بڑے علم کے خزانے رکھے ہیں. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام, یہ دونوں حضرات سمندر میں سفر کر رہے, کشتی کے کنارے ایک چڑیا آ کر بیٹھی. بخاری شریف کی روایت ہے, اس نے سمندر میں نقرتن او نقرتین, 1-2 چونچ پانی لیا, اور وہ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہے موسیٰ, میرے اور تیرے علم نے اللہ کے علم کے خزانوں میں سے بس اتنا سا علم لیا جتنا اس چڑیا نے سمندر سے پانی لیا. تو اتنے مقدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں 28 پاروں میں ذکر. خضر علیہ السلام کے پاس ایسا علم جو موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ سے بالا تر, وہ اتنے علم والے جبال العلم, وہ بھی اللہ کے علم کے خزانوں سے قطرہ جیسا علم لے سکے.
تو بھائیوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا علم ہوگا، وہ بھی کہہ رہے رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، تو روزانہ رب زدنی علما، اور روزانہ الحمدللہ پڑھتے پڑھتے ایک مسئلہ سمجھ آئے تو اس پر الحمدللہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کیے ہوئے پکے سچے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ پر اس نعمت کو مزید بڑھائیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے۔ تو میں ایک وہ واقعہ پورا کر لوں، اس نوجوان کی بات بیچ میں آ گئی کہ وہ اس نوجوان نے کہا کہ بھئی میں نے حلال کی طرف چلا تو حرام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا سکون عطا فرمایا، وہ غریب بے سہارا مجھے اللہ نے لاکھوں پتی بنا دیا۔ پھر میں نے تیسری شادی کی بغیر جہیز کے، بے نکاح، بغیر جہیز کے اور بغیر یعنی بے سہارا بیوہ عورت سے، تو اللہ نے مجھے کروڑوں پتی بنا دیا، اور میں اب چوتھی شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ مجھے اربوں پتی بنائے گا۔ تو محترم بھائیو دوستو، ہم نے افریقہ میں دیکھا بالکل غریب سادہ لوگ لیکن 3-3 4-4 کیے پھرتے ہیں، آپ تو ان سے کئی گنا اچھے ہیں اور آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ زیادہ شادیاں کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تم فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، میرے پاس بعض لوگ کہتے ہیں کہ بانج عورت، او بھائی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تزوج الودود الولود، زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے شادیاں کرو۔ تو یہ تو خیر ضمناً بیچ میں بات آ گئی، تو میں وہ بات کر رہا تھا، میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم پورے دنیا میں دین پھیلانے کی نیت کرو اور اپنے ساری زندگی خود بھی پورے دین پہ چلنا، اور اپنے پیارے بچے جو شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، ان کو بھی انشاءاللہ یعنی آپ نے پوری زندگی پورے دین پہ چلانا ہے، اور ان سے کہنا وہ اپنے بچوں سے کہیں تو یہ قیامت تک کی نسلوں کی نیت کرنا، وصیت کرنا، کوشش کرنا، اسباب اختیار کرنا، یہ ہم سب کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں دین پھیلائیں گے اور اللہ کے پیارے دین کو ساری دنیا میں سر بلند کریں گے۔ اور اس پیارے دین کو پھیلانے کے لیے اور اپناتے ہوئے ساری دنیا میں چمکانے کے لیے، ساری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اور انشاءاللہ ساری زندگی اس کام کو مقصد بنائیں گے، خود پیارے دین کو اپناتے ہوئے اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں گے، اس پیاری دین کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے بڑے عالم، وہ یہاں ریون میں تشریف لائے، انہوں نے طلبہ میں بیان کیا، ریون کے طلبہ میں، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری دورہ تھا، اس آخری دورے میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دورے میں شرکت کے لیے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ الحدیث بھی آ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی اس دورے میں تھا، تو جب میں مدرسے میں تبلیغ بھی کرتا تھا، تبلیغ بھی مدرسے میں بھی کرتا تھا اور باہر کے دکانداروں میں، دنیا والوں میں بھی کرتا تھا، تو الحمدللہ تبلیغ میں اتنا لگتا کہ تعلیم میں کمی نہ آئے، تعلیم میں اتنا لگتا تبلیغ میں کمی نہ آئے، دونوں چیزیں ساتھ لے کے چل رہا تھا۔ تو تبلیغ ایسا عمل ہے، اس کی برکت سے آپ کے علم میں نور اور نکھار پیدا ہوگا الحمدللہ۔ یہ ہم نے مدرسے کے طلبہ میں دیکھا، بلکہ یونیورسٹی اور کالجوں اور مختلف دنیاوی علوم پڑھنے والوں کے ان میں بھی دیکھا کہ جو تبلیغ کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو جوڑتے ہیں، اللہ پاک ان کے علم میں اور نکھار اور برکت پیدا فرماتے ہیں، ان کو بڑے درجے کی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت اونچا عمل ہے تبلیغ والا، انبیاء کرام علیہ السلام والا عمل۔ تو پھر کیا ہوا، مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جب وہ امتحان ہوا، امتحان میں جب نتیجہ سامنے آیا تو بڑے بڑے شیخ الحدیث وہ بھی بیٹھے جو دورے میں انہوں نے شرکت کی برکت کے لیے، حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو جب نتیجہ آیا تو عمر پالن پوری اول، تو طلباء نے، علماء نے احتجاج کی یہ کیسے اول آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے یعنی پھر پرچے دکھائے میرے کہ واقعی یہ پرچے علماء نے اور طلباء جو احتجاج کر رہے تھے انہوں نے اعتراف کیا کہ واقعی اول آنے کے قابل ہے۔ تو حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ نے ہم سے پوچھا میں بتاؤں میں کیسے اول آیا؟ ہم سب نے کہا جی ضرور بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے نیت کرو کہ انشاءاللہ سال لگائیں گے۔ تو سب نے نیت کی، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تشریف فرما تھے، مولانا نے فرمایا یہ سال والے نہیں، یہ ساری زندگی والے ہیں۔ تو ساری زندگی کی نیت کروائی سب سے، تو سب نے نیت کی انشاءاللہ ساری زندگی تبلیغ کا کام کریں گے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، اللہ نے ان کو بڑا عجیب قسم کا علم عطا فرمایا تھا، تو وہ جب بیان کرتے تھے، بیان میں جب تک لکھنا شروع نہیں کرتا تھا اس وقت تک وہ بیان شروع نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح الحمدللہ وہ بیان میں لکھتا رہا، تو ان کی وہ بہت ساری وہابی باتیں ہوتی تھیں وہ میرے دل پہ نقش ہوتی گئی۔ تو الحمدللہ جب وہ
امتحان کا پرچہ سامنے آیا تو اس پرچے کے مناسبت جو سوال تھا وہ جواب دینے کے بعد میں اس کی مناسبت سے جو حضرت مولانا کی تقریر ہوتی تھی وہ اس کے ساتھ جوڑ دیتا، تو اس سے وہ ملتے جلتے وہ ملفوظات اس میں حضرت نقل کر دیتا، تو وہ ممتحن امتحانی انعامی نمبر دیے بغیر رہ نہ سکتا. تو اس طرح الحمدللہ اول پوزیشن حاصل کی. تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اپنے حضرات اساتذہ کرام کے ایک تو ملفوظات کو لکھا کریں، اور دوسرا جو مبتدی طلبہ ہیں یہ منتہی طلبہ ہیں ابھی کتابیں ہاتھ میں ہیں، عربی کی مشق ساتھ ساتھ کریں. اساتذہ کرام کی تقریر عربی میں لکھنا کوئی مشکل نہیں. آپ حضرات سے اللہ عربوں میں کام لے، پوری دنیا میں کام لے. تو عربی ویسے بھی آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوں، حدیث پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، تو اس وقت آپ کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ تب ہوگا جب آپ کا عربی کا مزاج ہوگا. یعنی ادھر سے دور حدیث میں تو ترجمے زیادہ نہیں ہوتے، عبارت پڑھی جاتی ہے، تو جس کا عربی کا مزاج ہوگا تو وہ انشاءاللہ ادھر سے حدیث کی عبارت پڑھی جا رہی وہ پورا استفادہ کر سکے گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے استاد کی تقریر کو عربی میں لکھنا کیوں مشکل نہیں؟ اس لیے کہ عربی لکھنے کے لیے آپ کو صرف چاہیے، نحو چاہیے. صرف نحو آپ نے پڑھی ہوئی ہے. تیسری چیز لغت مادہ چاہیے. اس کے لیے وہ جو آپ کتاب کے سامنے کھلی ہوئی ہے، استاد صاحب جو تقریر فرما رہے وہ اس میں وہی مادہ استعمال ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے کتاب میں کھلا ہے، وہی لغت استعمال ہو رہی ہے. تو اب تھوڑا عرصہ پہلے شروع میں آپ کو مشکل محسوس ہوگی. شروع میں میں نے جب لکھنے شروع کی تو میں شروع میں لکھنا شروع کی تو شروع میں میرے خیال میں 5% عربی، 95% اردو، پھر 10% عربی ہو گئی، 90% اردو. اس طرح وہ بڑھتی گئی، عربیت بڑھتی گئی، اردو کم ہوتی گئی، حتیٰ کہ 100% عربی ہو گئی. اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. عربوں کے ساتھ چلتے ہوئے بھی میں نے دیکھا آپ انشاءاللہ سال بھی لگائیں گے، ساری دنیا میں جائیں گے، ملکوں میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سے عربوں میں کام لے انشاءاللہ. اللہ آپ کو عربوں میں اور پوری دنیا کا امام بنائے. تو وہاں پر جب آپ اللہ آپ سے کام لے تو عربوں کو جب یعنی صحیح ترجمانی ملے تو آپ کا ماتھا چومیں گے. اور اگر خدا نخواستہ وہ بیچارے لاکھوں روپے لگا کر ہزاروں میل دور سے یہاں پر آتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر جب ترجمانی ٹھیک نہ ہو تو وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. وہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، ان کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ترجمانی ہماری بات کی ہو رہی ہے، اپنی بات کر رہے ہیں، تو مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے سارے بچے اپنے علم میں گہرائی اور عمق پیدا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے بھائی، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. تو سب بچوں نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں تبلیغ کے لیے جائیں گے انشاءاللہ. مرنے کے بعد جائیں گے، مرنے سے پہلے جائیں گے. جزاکم اللہ. تو یہ جو ہے نا یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے جو کرنے آج سے تبلیغ کا کام، آج سے روزانہ دعوت اللہ. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے ہمارے ساتھ جماعت میں تشریف لائے ہوئے ہیں. وہ کوئی الیکٹریشین کا کام کرتے ہیں، کوئی کسائی کا کام کرتے ہیں، کوئی کچھ کام کرتے ہیں. اب ان کے لیے وہ ورثۃ الانبیاء کا سنہرا خطاب ان کے لیے نہیں ہے، وہ آپ حضرات کے لیے. اب یہ پوری دنیا کی فکر کریں اور پوری دنیا کے لیے غم کھائیں اور تڑپیں اور اس کے لیے مشورے کریں. اور ہم جو ورثۃ الانبیاء صرف ایک محلے کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے نہیں، ابھی سے آپ حضرات کی فکر ہو. جیسے میں نے آیت پڑھی، حدیث پڑھی، بلغوا عنی ولو آیا. حضور نے فرمایا ایک آیت آتی ہو آگے پہنچاؤ. اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ کی قسم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق ما انزل الیہ من ربہ وہ 100% پورے کے پورا پہنچانے کا حق ادا کیا. تو اب حضور نے انہی الفاظ سے ہمیں فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. تو کیا ہم پہنچانے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیوں بھائی؟ تو اس حق کی ادائیگی میں ہم سب ابھی سے کوشش شروع، ابھی سے فارغ ہونے کے بعد نہیں، ابھی سے. ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہم نے فارغ ہو کر اور پتہ نہیں کیا کر کے. ہمارے ساتھ ریونڈ میں ایک طالب علم پڑھتا تھا اسلم، افغانستان کے ایک سردار کا بیٹا تھا. اتنا بڑا سر اور اتنا خوبصورت اور اتنا ذہین و فتین کہ وہ پرچہ حل کرنے بیٹھتا ہے ایسے چند منٹ میں حل کر کے دے دیتا اور اول پوزیشن حاصل کرتا. مولانا عبدالقیوم حقانی کے پاس وہ تخصص کے لیے گیا تو وہاں سے آیا ہوا تھا ریونڈ میں. تو کنٹین پہ کھیر کھاتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا بیٹھے ہوئے، میں نے کہا یار اب کیا کرنا؟ کہتا ہے پڑھائی میں بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، اب جو ہے شادی کرنی ہے اور کسی سمندر کے کنارے مزے سے آرام سے رہنا ہے، کچھ عرصہ سکون کرنا ہے، پھر جو ہے نا دیکھیں گے کیا کرنا ہے.